سمجھوتا وہ لفظ ہے جو میری لغت میں ہی نہیں ہے۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے، میں جب چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں میں وہی چاہتا ہوں۔ میں مکار ہوں، میں ادھر ادھر کے کھلونوں سے نہیں کھیلتا۔ میں اپنی خواہشات کے بارے میں پرجوش ہوں، بلکہ میں اپنی خواہشات کے بارے میں بے رحمی کی حد تک ایماندار ہوں، اور میں اس کو خود غرضی بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ دنیا کی ہر نایاب چیز پہ صرف علاؤالدین کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو الفاتح اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اوشین آف نالج اینڈ ہسٹری۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلجی خاندان کے دوسرے فرمانروا سلطان علاؤالدین خلجی کے بارے میں۔ 1296 سے 1316 عیسوی تک تخت دلی پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والے سلطان علاؤالدین خلجی کا اصل نام علی گرشاسپ تھا۔ سلطان علاؤالدین کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن 17ویں صدی کے مشہور تاریخ دان حاجی الدبیر کے مطابق جب علاؤالدین نے 1300 عیسوی میں راجستھان میں واقع قلعہ راتھم بور فتح کیا تو اس وقت اس کی عمر تقریباً 34 سال تھی، اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو سلطان علاؤالدین کی تاریخ پیدائش 1266 بنتی ہے۔ علاؤالدین کے والد کا نام شہاب الدین مسعود تھا، جو خلجی سلطنت کے بانی اور پہلے فرمانروا سلطان جلال الدین کا بڑا بھائی تھا۔ علاؤالدین کے والد کی وفات کے بعد اس کی پرورش اس کے چچا سلطان جلال الدین خلجی نے کی، اور اپنی بیٹی ملکہ جہاں کی شادی بھی علاؤالدین سے کروا دی، اور دلی کا تخت حاصل کرنے کے بعد علاؤالدین کو امیر تزک کے عہدے سے نوازا۔ علاؤالدین اس شادی سے خوش نہ تھا، کیونکہ تاریخ نویسوں کے مطابق ملکہ جہاں ایک متکبر اور مغرور شہزادی تھی، اور اسی لیے علاؤالدین کی اپنی ساس یعنی سلطان جلال الدین کی بیگم، جس کا سلطان پر کافی اثر و رسوخ تھا، سے بھی کچھ اچھے تعلقات نہ تھے۔ 16ویں صدی کے مشہور تاریخ دان فرشتہ کے مطابق وہ سلطان جلال الدین کو خبردار کرتی رہی تھی کہ علاؤالدین اپنی آزاد سلطنت بنانا چاہتا ہے۔ 1291 میں کارا کے گورنر ملک چیجو نے سلطان جلال الدین کے خلاف بغاوت کر دی، جس کو کچلنے میں علاؤالدین نے اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں سلطان نے علاؤالدین کو کارا کا نیا گورنر مقرر کر دیا۔ ملک چیجو کے امیر جو سمجھتے تھے کہ علاؤالدین اپنے چچا سے زیادہ تخت کا حقدار ہے، وہ بھی علاؤالدین سے مل گئے، اور علاؤالدین جو پہلے ہی اپنی شادی سے ناخوش تھا، اسے اپنے چچا سے تخت چھیننے کے لیے موٹیویٹ کرنے لگے۔ علاؤالدین یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ملک چیجو کی بغاوت اس کے کم مالی وسائل کی وجہ سے کچلی گئی، اور علاؤالدین چونکہ دلی کے تخت پر بیٹھنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا، جس کے لیے اسے وسیع دولت کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں علاؤالدین نے 1293 عیسوی میں ہمسایہ ہندو ریاست پرامارا کے شہر بیلسا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، جہاں پر اسے یاداوا سلطنت جو کہ دکن میں واقع تھی اس کی دولت کے بارے میں علم ہوا، تو علاؤالدین نے اسے حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لہٰذا سلطان کو خوش کرنے کے لیے بیلسا شہر سے ملنے والا سارا مال غنیمت سلطان جلال الدین کو بھیج دیا۔ سلطان اپنے بھتیجے کے ان اقدام سے بہت خوش ہوا اور اسے آودھ ریاست کا گورنر بنانے کے ساتھ ساتھ جنگی امور کا وزیر بھی بنا دیا، اور علاؤالدین کی درخواست پر اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ ریاست کے اخراجات سے جو رقم بچ جائے ان سے علاؤالدین فوج میں نئی بھرتی کر سکتا تھا، اور یہی تو علاؤالدین چاہتا تھا۔ سالوں کی منصوبہ بندی کے بعد 1296 عیسوی میں علاؤالدین نے دکن میں واقع یاداوا سلطنت کے پایہ تخت یعنی دارالحکومت دیوگری پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ یہاں سے بے تحاشا دولت، جواہرات، سلک، ہاتھی، گھوڑے اور بہت سے غلام مال غنیمت کے طور پر علاؤالدین کے ہاتھ لگے۔ سلطان جلال الدین کو جب یہ خبر ملی تو اس امید کے ساتھ کہ علاؤالدین یہ سارا مال غنیمت سلطان کے حوالے کرے گا، سلطان گوالیار میں علاؤالدین کا استقبال کرنے پہنچا، لیکن علاؤالدین دوسرے راستے سے سیدھا کارا پہنچ گیا۔ جلال الدین کے وزیر احمد چاپ نے علاؤالدین کو راستے میں روکنے کا مشورہ دیا، جو سلطان نے اس امید پر مسترد کر دیا کہ علاؤالدین سارا مال غنیمت خود لے کر دلی آئے گا، اور سلطان واپس دلی چلا گیا۔ کارا پہنچنے کے بعد علاؤالدین نے سلطان کو اپنا معافی نامہ بھیجا
اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے دشمنوں نے سلطان کو اس کے بارے میں بھڑکایا۔ اس کے ساتھ سلطان سے درخواست کی کہ اس کی جان کی امان کے لیے ایک معافی نامہ بھیجا جائے، جو سلطان نے فوراً بھیج دیا۔ سلطان کے جو قاصد معافی نامہ لے کر کارا پہنچے تھے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے علاؤالدین کی فوجی قوت اور سلطان کے خلاف بغاوت کا پتہ چل گیا، لیکن ان کو سلطان تک پہنچنے سے پہلے ہی علاؤالدین نے پکڑ کر قید کر لیا۔ اسی دوران علاؤالدین کے چھوٹے بھائی الماس بیگ، جو کہ بعد میں اُلغ خان کے نام سے مشہور ہوا، سلطان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ خود بنفس نفیس کارا جا کر علاؤالدین کو معاف کریں، ورنہ علاؤالدین بہت دل برداشتہ ہے اور وہ خودکشی کر لے گا۔ سلطان جلال الدین، جس کو دیوگری سے حاصل ہونے والی دولت کا بھی لالچ تھا، اپنی فوج کے ساتھ کارا جانے کے لیے نکل پڑا۔ سلطان نے اپنے امیر احمد چاپ کو فوج کے ساتھ زمینی راستے سے کارا پہنچنے کا حکم دیا اور خود اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ 20 جولائی 1296 کو دریائے گنگا پار کر کے کارا پہنچا، جہاں پر علاؤالدین نے سلطان کو اس کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1296 تک علاؤالدین کو علی گرشاسپ کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ 1296 میں علاؤالدین ریاست کارا میں سلطان علاؤالدنیا الدین محمد شاہ کے نام سے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اگلے 2 دن میں سلطان علاؤالدین نے کارا میں نئی صوبائی حکومت تشکیل دی، اپنے پرانے امراء کو ملک کے عہدوں پر ترقی دی اور اپنے دوستوں کو نئے امیر مقرر کیا۔ اسی دوران شدید بارشوں کی وجہ سے دریائے گنگا یمنا میں سیلابی صورتحال تھی، لیکن سلطان علاؤالدین جلد سے جلد دلی پر چڑھائی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے افسروں کو بغیر کسی جسمانی چیک اپ کے زیادہ سے زیادہ سپاہیوں کو بھرتی کرنے کا ٹاسک دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دلی میں اس کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر کوئی مقابلے کی جرت نہ کر سکے، اور ریاست کارا کے شہروں پر منجنیکوں کی مدد سے 5 من سونا برسایا۔ فوج کے ایک حصے کے ساتھ علاؤالدین اور اس کے ایک جنرل نصرت خان نے بادوان کے راستے دلی کی طرف مارچ کیا، جبکہ دوسرے حصے نے علاؤالدین کے دوسرے جنرل ظفر خان کی قیادت میں علی گڑھ کے راستے دلی کا رخ کیا۔ علاؤالدین جب دلی کی طرف مارچ کر رہا تھا تو راستے کے سب دیہاتوں اور قصبوں میں خبر پھیل گئی کہ علاؤالدین فوج کے لیے نئی بھرتیاں کر رہا ہے، تو لوگ جوک در جوک فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ دلی تک پہنچنے سے پہلے سلطان علاؤالدین کی فوج کی تعداد 1,15,000 تک پہنچ چکی تھی، جس میں 55,000 گھڑ سوار اور 60,000 پیدل فوج شامل تھی۔ اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ سلطان جلال الدین کے ساتھ طاقتور ترین امیر وہ بھی علاؤالدین سے آ کر مل گئے، کیونکہ سلطان جلال الدین کی بیوہ نے ان کے مشورے کے بغیر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو دلی کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ علاؤالدین نے اپنے ساتھ شامل ہونے والے سب امراء کو 30 سے 50 من سونا دیا اور ان کے ہر سپاہی کو 300 چاندی کے سکے دیے۔ سلطان جلال الدین کی بیوہ کے اس فیصلے سے اس کا بڑا بیٹا، جو کہ اس وقت ملتان کا گورنر تھا، وہ بھی ناخوش تھا۔ اتنی بڑی فوج کا دلی کی طرف مارچ کا سن کر ملکہ نے اپنے بڑے بیٹے سے معافی مانگی اور اپنی مدد کے عوض دلی کے تخت کی پیشکش کی، جو اس نے ٹھکرا دی۔ اکتوبر 1296 کے دوسرے ہفتے علاؤالدین دلی کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ سلطان جلال الدین کے چھوٹے بیٹے، جو کہ رکن الدین کے نام سے دلی کے تخت پر براجمان تھا، شہر سے باہر نکل کر علاؤالدین کا مقابلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے اس کی آدھی فوج رات کے اندھیرے میں علاؤالدین سے جا ملی۔ اس طرح رکن الدین میدان چھوڑ کر اپنی والدہ کے ساتھ ملتان کی طرف فرار ہو گیا اور اپنے بڑے بھائی ارکلی خان کے پاس، جو کہ ملتان کا گورنر تھا، پناہ لی۔ یوں 20 اکتوبر 1296 کو علاؤالدین فاتح کی حیثیت سے دلی میں داخل ہو گیا اور شہر کے تمام شرفاء نے اسے سلطان تسلیم کر لیا۔ یوں علاؤالدین باقاعدہ طور پر سلطنت دلی کے تخت پر براجمان ہوا۔ ناظرین، یہ تو تھا علی گرشاسپ پر سلطان علاؤالدین خلجی بننے تک کا سفر۔ 1296 سے 1316 عیسوی تک سلطان علاؤالدین نے جو بڑی فتوحات حاصل کی اور بے لگام منگولوں کی جارحیت کو لگام دی، اس نے سلطان علاؤالدین کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سنہری پنوں پر لکھ دیا۔ سلطان نے یہ سب کیسے کیا اور منگولوں کو کتنی دفعہ عبرتناک شکست دی،
اور کیا سلطان علاؤالدین ناقابل شکست رہا؟ یہ جاننے کے لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے سلطان علاؤالدین سیریز کا دوسرا حصہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔